السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جب میں واپس واک کر کے صبح گئی نا تو مجھے بیڈ نیوز ملی کہ ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس ٹائم تو میں بہت اپسیٹ ہوئی، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ ہم سب نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کی امانت ہے، ہم سب نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو میں نے بس ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے قبر کی جو سختیاں وہ آسان کر دے، ان کو سکون والی جو ہے نا اگلی زندگی ان کی سکون کی گزار دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج ہم جب اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گھر سے جو برکت ہے نا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گھر سے ختم کر دیتی ہے برکت کو۔ ہم نا اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے گھر میں خود ہی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو گھر سے بالکل برکت کو نہ ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نا 10 ایسے کام بتاؤں گی کہ جو گھر سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے نمبر 1 پوائنٹ پہ نا یہ آتا ہے کہ نا اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے، اندھیرے میں کھانا کھانا نا شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ نا کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب ہم اندھیرے میں کھاتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے انسان کے کھانے میں جو نقصان کا باعث بنتی ہے، اور اس سے اپنے لیے تو پریشانی بنتی ہے نا، ہم لوگ گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا جو ہے نا وہ سبب بنا دیتے ہیں۔ اور بالکل، اور ایسے پتہ کیا ہوتا ہے، کھانا بھی آپ کا ویسٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جس گھر میں ویسے بھی نا کھانا جب ویسٹ کیا جاتا ہے نا تو آپ یقین کریں اس گھر میں نا بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانے کو آپ بالکل بھی ویسٹ نہ کیا کریں، بالکل بھی اس چیز کو اپنے مائنڈ میں کر لیں کہ کھانا جو ہے نا وہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے رات کو جھاڑو دینا۔ ہم اکثر اوقات یہ غلطی کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم کوئی مہمان آیا، مہمان گیا، واپس سے گند پڑ گیا اور ہم فٹافٹ نا جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا گھر نا صاف ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے گھر صاف کرنے کے چکروں میں نا گھر میں بے برکتی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے نا ہم رات کو جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں نا جھاڑو لگانا رات کے ٹائم اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ جب دن کے کام رات میں آپ کریں گے اور رات کے کام ہم دن میں کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی پریشانیاں آئیں گی۔ 3rd نمبر پہ کیا ہے، پھونکوں سے چراغ بجھانا۔ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چراغ کو پھونک سے کبھی بھی نہیں بجھانا، ٹھیک ہے؟ اس کو نا منع کیا گیا، چراغ کو پھونک سے بجھانے سے منع کیا گیا۔ اس کام سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں تنگیاں آتی ہیں، اور ہم لوگ پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا، ہمارے گھر میں تنگی ہو رہی ہے، ہم اپنی غلطی کوتاہی پہ بالکل نوٹس نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، نمبر 4 پہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو انسان گھر میں یا باہر بات پر جھوٹ بولتا ہے، اس پر نا اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں جس انسان پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے نا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بس فرشتے نہیں آتے، اور بس انسان کے لیے گھر میں پریشانی کا جو ہے نا وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بس اس سے آگے میں کچھ نہیں بولوں گی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو نا معاف فرمائے جو ہم کر چکے ہیں، اور آگے ہم سے کبھی بھی نہ ہو۔ نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ قبرستان میں باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جتنی دیر ہم لوگ قبرستان میں بیٹھے رہیں نا اتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور ان کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے نا ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، دعا مغفرت کرتے رہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ 6 پوائنٹ کیا ہے، دل و دماغ پر برے خیال لانا۔ ایسے خیال کے جو انسان کے لیے نا بہت برے خیال ہوتے ہیں اور وسوسے اس کو آتے ہیں، اپنی جان چھڑانی چاہیے ایسے خیالوں سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایسا خیال آئے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے، اور نا گھر سے پریشانیاں بھی جو ہے نا وہ ختم ہونے کا ہو جاتی ہیں، اور بس انسان کو دماغ میں ایسے خیال نہیں لے کے آنے چاہیے۔ 7 پوائنٹ کیا ہے،
بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ہم موسٹلی ایسے کرتے ہیں، باہر سے ہم آتے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی اٹھ کے ہم لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے ہمیشہ، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اگر ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے نا تو رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں پریشانی آتی ہیں، ایسے جراثیم ہمارے پیٹ کے اندر جاتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اندر جراثیم، گندگی، جو چیز ہمارے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے وہ کھانوں کے ساتھ ہمارے اندر جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، اور رسول پاک کی یہ سنت بھی ہے کہ ہاتھ لازمی دھوئیں۔ اور 8 نمبر کیا ہے؟ 8 نمبر پہ ہے ماں باپ کو ستانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو آ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جائے گی نا وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی ہمیشہ دعائیں لینی چاہیے۔ جب ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا تو وہ ظاہری بات ہے وہ کہہ کے اپنے منہ سے بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کے دل سے دعائیں بھی نہیں نکلتی۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں۔ آپ یہ لازمی میری باتیں نوٹس فرما لیں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی اتنی زیادہ نیک اور سمجھدار تو نہیں ہوں، لیکن ہاں جتنا مجھے علم ہے اتنا تو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ 9 نمبر ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ جس گھر میں بھی جالا لگا ہوتا ہے نا وہاں بے برکتی ہوتی ہے، اور اس لیے مکڑی کے جو جالے کو نا ہمیشہ صاف کرنا چاہیے۔ جالے ہم کبھی بھی اپنے گھر میں لگے نہیں رہنے دینے چاہیے، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں نہ کرتے، یہ بھی گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور ایسے کام کرنے چاہیے جیسے کہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، آپ ڈیلی قرآن پاک پڑھیں، آپ اللہ کا ذکر کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی مدد کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں، ایسے کام کریں جس سے آپ کے گھر میں بھی برکت آئے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی برکت آئے، آپ کے کاروبار میں بھی برکت آئے اور آپ کے دل کو بھی سکون رہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرا چینل جو ہے سبسکرائب بھی کریں۔